إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواہ الامام مسلم فی صحیح من حدیث ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ بزرگوں اور دوستو، دین اسلام اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم بلا شرکت غیر اس کی عبادت کریں اور اس نے جو شریعت دین و دنیا کی سعادت کے لیے ہمارے واسطے نازل کی ہے اس شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ چاہے تو اس کو ان گناہوں کو معاف کر دے اور چاہے تو گنہگار اہل توحید کو ان کے گناہوں کے اعتبار سے جہنم میں سزا دے اور پھر توحید کی برکت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو شرک ناقابل معافی جرم ہے، گویا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ایسا ظلم جس کو اللہ کبھی معاف نہ کرے۔ اگر آدمی شرک پر مر گیا، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہوا مر گیا، جو دوسرے کو اللہ کا ہمسر اور ہم پلہ اور ہم پایا سمجھتا ہوا مر گیا، وہ جہنم میں داخل ہوا، دائمی طور پر ابدی طور پر جہنمی۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، توبہ نہیں کی، اس نے سچی توبہ نہیں کی، توحید اور اخلاص کی راہ پر نہیں لگا، تو اللہ نے اپنی جنت کو اس پر حرام کر رکھا۔ باقی تو شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، چوری ہو، زناکاری ہو، شراب نوشی ہو وغیرہ، جو بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر کسی کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اللہ کسی بھی حال میں ظالم نہیں ہے، اور اس نے ظلم کو اپنے لیے روا نہیں رکھا ہے، اپنے نفس پر اس نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ انہ من یشرک، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ ایک ظلم تو یہ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک، جو ناقابل معافی جرم ہے، آپ نے سمجھا۔ اور انسان جو گناہ کرتا ہے اور اپنے نفس پر ظلم ڈھاتا ہے،
شرک کے علاوہ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور مرضی میں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور ظلم کی ایک تیسری قسم یہ ہے جو بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے، جس کو ظلم العباد کہتے ہیں، بندہ بندے پر ظلم کرے۔ یہ ایسا حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ ظالم مظلوم سے دنیا میں معافی نہ مانگ لے اور ظالم اس کو معاف نہ کر دے۔ اگر وہ دنیا میں اپنے معاملات کی صفائی نہیں کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم لے کر کے مرتا ہے، کسی کا قتل کیا ہے اس نے مثال کے طور پر، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالا ہے، اور ظلم کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں جو بندے بندوں پر ظلم کر سکتے ہیں، اگر ان ظلموں کے لیے معافی نہیں مانگی ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا جو دستور ہے اس دستور کے مطابق مظلوم کو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں دیتا ہے، چلا جائے گا۔ وہاں تو دینار و درہم نہیں ہوں گے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ بہرحال بندوں پر ظلم کرنے والا چھوڑا نہ جائے گا جب تک کہ ظلم کا حساب اس سے چکا نہ لیا جائے۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبل اس کی کہ وہ دن آئے جس میں دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی اور تمہاری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہر کوئی جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اپنے ظلم کے لیے معافی مانگ لے، اپنے معاملات کو صاف کر لے۔ اگر کسی کی جائیداد ہڑپ رکھی ہے، جائیداد دے دے، کسی کا کوئی حق مارا ہے، حق دے دے، اور اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اس نے ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کی بھی شریعت کی مخالفت کی، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، اس بندے سے بھی معافی مانگے، اور جس کا حق لیا ہے وہ حق بھی اس کو دے دے، تب جا کر کے اس کی نجات ہوگی۔ تو ظلم العباد، بندے پر ظلم کرنا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان کے 70 گناہوں کو لے کر ملے، یہ بہتر ہے، آسان ہے کہ وہ ایک گناہ ایسا لے کر ملے جو اس کے اور کسی بندے کے درمیان، کیونکہ اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندے پر تم نے ظلم کیا ہے تو جب تک بندے کو حق نہیں تم سے دلوا دے گا اس وقت تک تمہاری رہائی نہیں ہو پائے گی۔ تو آدمی اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان 70 گناہوں کو غور کیجئے۔ بڑے محدث کا قول ہے کہ حقوق اللہ میں 70 گناہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کہیں ہلکا ہے اس ایک گناہ کے مقابلے میں جو آپ کا اور آپ کے دوست بھائی کے درمیان کا ظلم ہے۔ بندے کا ظلم لے کر کے ملنے سے بہتر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 70 گناہ اللہ کے حقوق میں سے لے کر کے ملے۔ ارے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کمپریزن میں کہہ رہے ہیں، مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حق کے مقابلے میں بندے کا حق جو ہے وہ گرفت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ اس نے کہا کہ بندہ اگر روئے زمین بھر گناہ لے کر کے تو مرے گا تو میں تمہارے لیے مغفرت کر دوں گا۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتها بقرابها مغفرۃ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے روئے زمین بھر گناہ لے کر کے مرے، زمین بھر گناہ لے کر مرے، بشرطے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں زمین بھر تمہارے لیے مغفرت لے کر آؤں گا۔ پہلو سے اگر سوچئے تو بندے کا معاملہ اگر رب تعالیٰ سے بگڑا ہوا ہے اور شرک کے علاوہ گناہ ہے تو وہ قابل معافی ہے، لیکن بندے کا معاملہ بندے سے ہے وہ سنگین ہے کہ آپ کی نیکی لے لی جائے گی۔ اگر آپ نے دنیا میں حق والے کا حق واپس نہیں کیا اور معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکیوں سے بدلہ چکانا پڑے گا، اور وہاں ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت ہے اور لوگ اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ حقوق العباد کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ حقوق العباد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا اللہ قتل کرتا ہے، اگر آپ کے ذریعے کسی کا اللہ قتل ہو جاتا ہے، بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، قتل نفس۔ بندوں کے حق میں سب سے بڑا ظلم یہی ہے، قتل نفس، اور قیامت کے دن بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے قتل ناحق کا ہی فیصلہ ہو۔ اس لیے ناحق خون نہیں بہانا چاہیے کسی کا۔ غصے میں شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے اور لوگ مردے مارنے پر چل جاتا ہے،
خبردار اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے۔ کسی مسلمان کا ناحق قتل کتنا بڑا جرم ہے، آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے۔ غالباً سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہا گیا ہمیشہ رہے گا، ورنہ کسی کا جان بوجھ کر کے قتل کر دینا کفر نہیں ہے۔ کافر کے لیے جہنم دائمی جگہ ہے۔ قتل کی سنگینی کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، ورنہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو گنہگار کو دائمی طور پر جہنم میں رکھے یا جہنم میں رہنے کا باعث بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جو کہا گیا کہ جو کسی کا جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشگی کا مطلب ہے بہت لمبی مدت تک رہے گا۔ اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہا گیا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وعد لہ عذاب عظیم، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا۔ اب آپ بتائیے کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے جو عباد الرحمن کی صفات بتائی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت کے اندر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو کسی کا قتل نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے، اور اس کا سنگین گناہ بتایا ہے، اس گناہ کی سنگین سزا بتائی ہے، الا یہ کہ آدمی سچی توبہ کر لے اور ایمان و یقین کی راہ پر آ جائے، شرک چھوڑ دے، قتل سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو مقتول کے وارثان کے حوالے کر دے کہ لو بھائی جو کرنا ہے کر لو، عدالت میں لے چلو، اپنے مقتول کا خون کی قیمت لے لو، یا ہم کو معاف کر دو، یا بولو اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو ہم پیش ہیں۔ خون کا بدلہ خون، جو اسلامی عدالت کا قانون ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ مقتول کو اگر قتل کر دیا اس نے ناحق تو اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کر دے۔ عدالت پوچھے گی مقتول کے وارثان سے کہ کیا چاہتے ہیں، قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہو، یا خون کی قیمت لینا چاہتے ہو اپنے آدمی کے، یا خون کا بدلہ خون چاہیے جس کو قصاص کہتے ہیں، جس پر مقتول کے وارث راضی ہو جائے وارثان، وہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ اور اسی طریقے سے زنا سے توبہ کوئی کر لی تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ اس کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی اب وہ بدی کی راہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پر انسان لگ جائے گا، اور توبہ سے پہلے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ، سچی توبہ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ التوبۃ تجب ما کان قبلھا، توبہ سے قبل جتنے گناہ ہوتے ہیں، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ایون شرک کیوں نہ ہو، اگر آدمی سچی توبہ شرک سے بھی کر لے، جائے کہ دوسرے گناہ، سچی توبہ کر لے، مخلص سے سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ قتل ناحق ہے، الا بالحق جو کہا گیا، مگر حق کے ساتھ۔ ایک مسلمان کا قتل کب جائز ہوتا ہے؟ 3 ہی شکل میں جائز ہوتا ہے، اسلامی عدالت سزا دے گی جب وہ کسی مسلمان کا قتل کرے اور مقتول کے وارثان خون کے بدلے میں خون چاہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر کے بدکاری کرے اور جرم اس کا ثابت ہو جائے تو اسلامی عدالت میں اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ قتل کی شکل ہوگی سنگساری، پتھر مار مار کر کے اس کو مار ڈالنا۔ اور تیسری حالت جس میں ایک مسلمان کا قتل جائز ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، اب چاہے غیر مسلم ہندو ہو جائے یا یہودی ہو جائے کہ مجوسی ہو جائے کہ عیسائی ہو جائے کہ کوئی بھی کسی اور مذہب کو قبول کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، مسلمان ہو کر کے اسلام سے اگر پھر جاتا ہے تو اسلامی عدالت اس کو پکڑے گی، اس سے توبہ کرائے گی کہ توبہ کر کے اسلام میں واپس آؤ، اور اگر وہ واپس نہیں آتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں قتل۔ یہ 3 وجہ ہیں جہاں ایک مسلمان کا قتل جائز ہوتا ہے۔
یا مسلمان کا خود جائز ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں یا اسلام سے پھر جائے اور توبہ کر کے پھر اسلام کا کلمہ نہ پڑھے، یا شادی شدہ ہو کر کے زناکاری کرے اور اس کا جرم زنا ثابت ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی شکل نہیں ہو سکتی ہے جس میں ایک مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، حقوق العباد میں یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ کوئی کسی کا قتل کرے۔ اللہ کچھ لوگ ہیں جو پیشہ ور قاتل ہیں، اللہ ان کو پیسے دیجئے، وہ سپاری لیتے ہیں، کسی کے قتل کی سپاری لیتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لے کر کے قتل کرتے ہیں، دھڑلے سے قتل کرتے ہیں۔ اللہ، اور اس پیشے میں مسلمان بھی ملوث جو اس طرح کا دھندا کرتے ہیں۔ ان ناقابل دیشوں کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی طریقہ سے ظلم کی اور بھی شکلیں ہیں، ان میں ایک شکل یہ ہے کہ لوگوں کے مال پر ظلم کرنا، لوگوں کے مال پر اور ان کی جائیداد پر ظلم کرنا۔ کسی کا مال چھین چھپٹ لیا، جیسے اچکے ہوتے ہیں بازار میں، بیگ چھینا بھاگ گئے، جیب کاٹ لیا۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چوری چھپے آپ کے محفوظ مقام سے مال چھوڑا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہتھیار کی نوک پر آپ سے آپ کا مال چھین لیتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں۔ ایک چور الگ ہوتا ہے جو چھپ چھڑا کر لیتا ہے آپ کے محفوظ مقام سے، جو آپ کی جگہ ہے جہاں سامان آپ حفاظت سے رکھتے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، تالا لگائے ہوئے ہیں، اور رات میں شٹر توڑ کر کے گھر میں سیدھ کاٹ کر کے یا دیوار پھلانگ لگا کر کے جائے اور دیکھتا رہے کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، چوری چھپے کہ کوئی دیکھے تو نہیں، محفوظ مقام سے کسی سامان کو لے جانا یہ چوری ہے۔ اور ڈاکہ کیا ہے؟ ایک دم ہتھیار کی نوک پر زبردستی آپ سے مال لینا۔ اور چکا کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سامان پہ جھپٹا مارا اور لے کے بھاگ گیا۔ یہ سب شکلیں ہیں، لیکن اور بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں، جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، نشان زمین کا بدل دیتے ہیں۔ ہمارا آپ کے بھیاڑی کا رشتہ ہے، زمین کے بٹوارے میں ایک نشان لگ گیا، امین نے ناپ دیا، اینٹ گڑ گئی نشان کی، اور کچھ سالوں کے بعد رات کے اندھیرے میں آپ نے نشان کو آگے پیچھے بڑھا گھٹا دیا، دوسرے کی زمین آپ نے قبضہ کر لی۔ اللہ اکبر، بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اقتطع شبرا من الارض، اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد ایک بالشت اگر ناحق قبضہ کر لیتا ہے تو طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، اللہ تعالیٰ اسے ایک بالشت کو 7 طبق زمین کے نیچے تک، اوپر سے لے کے 7 طبق زمین اس کے گلے میں توق بنا دے گا، لے اٹھا، جس کی ہرگز انسان طاقت نہیں رکھے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بہن بیٹوں کو، بھائی بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو کہتی تھی کہ زمین کے معاملے میں ہٹ کے رہو، زمین کے معاملے میں ہٹ کے رہو۔ اگر کوئی مانگتا ہے زبردستی تو ایک بالش دے دو، کہو کہ اگر ناحق لے رہے ہو تو لے لو، لیکن قیامت کے دن ہمارا اور تمہارا معاملہ ہوگا۔ لیکن کسی کی ایک بالش جائیداد اپنے میں نہ ملاؤ، بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی قیامت کے دن۔ من غیر، لعن اللہ من غیر منال الارض، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو زمین کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو حد بندی تھی اس حد بندی کو مٹا دیا آپ نے، ایک ہاتھ 2 ہاتھ بڑھا دیا۔ یا اسی طریقے سے جو نشانات سڑکوں کے کنارے رہتے ہیں، بورڈ جو رہتا ہے، ایک چورنگی پر ایک بورڈ لگا رہتا ہے، مظفر پور ادھر جانا ہے، دربھنگہ ادھر جانا ہے، سمستی پور ادھر جانا ہے، اس بورڈ کو پھینک دیا آپ نے۔ وہ بھی ملعون شخص ہے، رات میں کوئی آئے گا پریشان ہے، 12 بجے رات میں کدھر جائے، جانا ہے اس کو مظفر پور چلا گیا، سمستی پور۔ تو جو بھی نشانات ہیں راہ گیروں کے لیے، ان نشانات کو مٹانا، یا زمین کے جو نشانات ہیں ان نشانوں کو مٹانا اور زمین کو ہڑپ لینا، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ کچھ لوگ مقدمات کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کا بہانہ، اور عدالتی فیصلوں کو بہانہ کے طور پر پیش کرتے ہیں یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، بہانہ کیا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جعلی سرٹیفکیٹ بنا لی، جعلی رسید کٹوا لی، روپیہ پیسہ دے کر کے، رشوت خوری کا زمانہ ہے، اور کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ خاص کہ جب معلوم ہو جائے کہ اس کا کیوالا نہیں ہے، اس کو ختیان نہیں مل رہا ہے، اگر اس کو اس کی زمین کا ٹریس نہیں ہے، تو جو لوگ 420 ہوتے ہیں وہ کاغذ بنا لیتے ہیں پیسے خرچ کر کے، اور دعویٰ ٹھوک دیتے ہیں، اور مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو وہ جعلی کاغذ کو پیش کر دیتے ہیں، اور جج کو گھوس دے دیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جج صاحب نے ہم کو فیصلہ کیا، یہ تو ڈگری ہماری کورٹ سے ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
جن کو اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے مطلع کر سکتا تھا کہ یہ مدعی مدعلے میں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلہ رولنگ آنے والی امت کو دینا تھا اس لیے اللہ نے نہیں بتایا، کہا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ تم دو آدمی آتے ہو ہمارے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہو اور دونوں اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، لیکن ایک ان میں کا جو ہوتا ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی چرب زبانی سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں بشر ہوں، میں انسان ہوں تمہاری طریقہ سے، میں ایویڈنس پر فیصلہ کرتا ہوں، دلیلوں پر فیصلہ کرتا ہوں، بظاہر دلیل اس کے حق میں ہوتی ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ بندہ جس کے حق میں میں نے فیصلہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم تو چرب زبانی اور جعلی کاغذ کی وجہ سے یہ مقدمہ جیت گئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ زمین اسی شخص کی ہے جو ہمارا مد مقابل ہے۔ تو خبردار خبردار میرے فیصلے کو بہانہ نہ بنانا اور اس زمین کو ہڑپنا نہیں، کیونکہ تم جان رہے ہو، تمہارا رب جان رہا ہے، فیصلہ تو ہم ظاہری دلیلوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چہ جائے کہ آج کی عدالت جو ہے جہاں رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، تو اللہ کا اگر خوف ہو تو کبھی بھی کسی کی جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش مت کیجیے، اور نہ ہی جعلی کاغذ بنا کر کے اس طرح کا کوئی معاملہ کیجیے۔ تو رشوت دینا بھی، لوگوں کا مال لینا ہے، ہم جائز آدمی ہیں، ہم جا رہے ہیں آفیسر کے پاس اپنے حق کے لیے، رشوت دیجیے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس رشوت کے ذریعے اہل کو نااہل ثابت کر دیتے ہیں اور پیسے کے زور پر نااہل ہی اہل بن جاتا ہے، پیسہ دے دیا، بحالی اپنی کروا لیا، دوسرے کے حق کو برباد کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے انسان کے اوپر، بتائیے تو کتنا بڑا معاشرے پر یہ ظلم ہے اور کتنا بڑا ناسور ہے یہ رشوت۔ جس کا حقدار کوئی نہیں ہوتا وہ حقدار بن جاتا ہے، ناحق دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، حقدار کو محروم کر دیتے ہیں اور نااہل حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کا حق ہے، جائز حق اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے جب تک کہ آپ کچھ خرچ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی مجبوری ہے۔ اگر دیکھیے کہ آپ کو آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا ہے جب تک کہ کچھ خرچ نہ کریں تو آپ خرچ کیجئے، یہ آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن وہ رشوت لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جان رہے کہ حق آپ کا نہیں ہے، آپ پیسے کے زور پر حق لے لیں گے تو آپ حقدار کو اس کے جائز حق سے محروم کر رہے ہیں اور اپنے حق میں اس شے کو ثابت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم العباد ہے۔ اسی طریقہ سے رائج شکل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتا ہے، باپ مرا، اس نے اپنے پیچھے بیوی چھوڑی ہے، ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، بیٹا بیٹی چھوڑا ہے۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ بیٹے مال وراثت کا تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، یا پھوپھیوں کا اگر ترکہ نکلتا ہے تو اس کو ترکہ نہیں دیتے، مال ہڑپ لیتے۔ اس کے لیے یا تو اس کو بڑی خوشامد کرنی پڑتی ہے یا پھر عدالت کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس میں بھی جو کچھ چاہا تھوڑا موڑا دیا اور اس کے بعد تو دیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کھیت میں تو ہوگا، گھراڑی کی زمین میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارے کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں کی شریعت ہے؟ عرف اور عادت کو اور معاشرے کے نظام کو آپ اللہ کی شریعت پر مقدم کرتے ہیں۔ میت مرنے والے کی جو بھی جائیداد ہوگی، منقولہ یا غیر منقولہ، کیش ہو، روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، یا مکان اور جائیداد ہو، گھراڑی ہو یا کھیت کی زمین ہو یا دکان ہو، جو بھی چھوڑا ہے اس میں ایک ایک پائی میں بیٹے اور بیٹی کا حصہ ہے۔ جس گھر میں باپ تمہارا مرا ہے اس کی قیمت لگاؤ اور بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے وہ دو، الا یہ کہ وہ خوشی سے چھوڑ دے۔ تو آپ اگر وارث کو حق نہیں دیتے ہیں تو دوسرے کا حق مارتے ہیں، دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر بہنیں اپنا ترکہ یوں چھوڑ دیتی ہے تو الحمدللہ، ورنہ اس کو دو، بلکہ کہو کہ لے جاؤ، تمہارا حق ہے، تم بھی تو باپ کی بیٹی ہو، اور تعلقات ہمیشہ استوار رکھو۔ لیکن اگر کبھی کسی بہن نے لے لیا ترکہ تو اسے تو رشتہ ہی توڑ لیا، آنا جانا بند کر دیا کہ اس نے تو ترکہ لے لیا۔ کتنا بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں، یہ ناحق ہے، ظلم ہے بہنوں بھائیوں۔ اسی لیے فوراً ہی میت کے مرنے کے بعد جتنے وارثان ہیں بیٹھ کر کے معاملے کو حل کر لینا چاہیے۔ جتنی تاخیر کیجیے گا معاملہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ باپ نے دکان چھوڑی تھی مثال کے طور پر 5 لاکھ کی، تم نے 10 سال اس 5 لاکھ روپے سے تجارت کر کے اب اس کو 50 لاکھ کا کاروبار بنا دیا۔ اب بہن کہتی ہے کہ ہم کو دو 50 لاکھ کے حصے میں سے دو، نہ، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ابا نے تو 5 لاکھ چھوڑا تھا، تو جب ابا نے چھوڑا تھا تو مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے 2 دن کے بعد کیوں نہیں بانٹ لیا؟ اسی 5 لاکھ کو نے 50 لاکھ بنا دیے۔ 20 سال کے بعد 5 لاکھ کا کچھ ویلو بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟
لیکن اب تم اس کو 5 لاکھ کا شیئر دے ہوئے جو اس کا حصہ ہوگا، اب باقی سب ہڑپ کر جاؤ گے۔ فوراً ہی میت کے مرنے کے بعد حقوق وغیرہ کو ادا کرنے کے بعد جہاں ترکے کی تقسیم ہو، سارے وارثان کو بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ واللہ یہ ظلم عظیم ہے معاشرے کے اندر، جس خوبی کی وجہ سے اسلام دوسرے ادیان پر نازاں ہے اور اہل اسلام فخر کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا حق ہے، ترکے کا حق ہے، آپ اس حق سے اس کو محروم کر رہے ہیں، اور دنیا کے مذاہب میں آپ اسلام کو نیچا دکھا رہے ہیں، صد روزہ زندگی کے لیے حقدار کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے ظلم کی اور شکل یہ ہے کہ صاحب کہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کو فساد پھیلانے کے لیے منتقل کر رہا ہے، نمک مرچ پلا کے فلانا تم کو تو یہ کہہ رہا تھا، تاکہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، اللہ ہو، جس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا اس کو نمام، حدیث میں ہے لا يدخل الجنت نمام، ایک روایت پہ قطات، جنت میں چغل خور نہیں داخل ہوگا۔ کھلا ہے، یہ شاید کسی کا کہنا ہے، قول ہے شاید، کہ نمام ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا کہ ساحر جادوگر سال بھر میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چغل خور اتنا جلدی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ ساحر سال بھر میں نہیں کرے گا، کتنا بڑا فساد چغل خور پھیلا سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے اور آپ دیکھیے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی۔ چغل خور کس طریقہ سے میاں بیوی کے درمیان چغلی کھا کر کے میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے بگاڑ دیتا ہے، دونوں میں لڑائی کروا دیتا ہے، بہت خراب چیز ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، 2 قبر کے پاس سے جن کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا، اس میں ایک شخص وہ تھا جو چغلی کھایا کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لگتا ہے پیٹ ان کا پھولتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ باتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جائیں، لوگوں میں فساد نہ پڑپا کریں، ان کو چین نہیں ملتا۔ ارے کسی نے کوئی بات اگر غلط کہہ بھی دی تو اس بات کو ختم کر دو، اچھی بات لے جاؤ، نقل کرو دوسرے تک، لیکن کسی بات کے نقل کرنے سے اگر جھگڑا بڑھ جائے گا تو اس کو ختم کر دو، حذف کر دو، وہ بات نہ کہو۔ صلح و مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بگاڑ پیدا کرنا چاہیے۔ فلانا تو آپ کے متعلق ایسا کہہ رہا تھا، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی تم کو؟ کچھ اچھی بات اگر ہے تو نقل کرو، نہیں تو چپ رہو۔ سمجھو کہ اگر یہ بات ہم کہہ دیں گے دونوں میں مار پیٹ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، کس مقدمے کی نوبت آ جائے گی، اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارا دونوں تو مسلمان ہی ہے، بیوقوف ہے جو اس طرح کی بات کر رہا تھا، اسی کو سمجھا دو جو شکایت کر رہا تھا۔ چھوڑیے نا، آپ کیوں دوسرے کی شکایت کرتے ہیں، کوئی اور بات کیجیے۔ لیکن آپ تو وہاں چپ رہے، ہاں میں ہاں لگاتے رہے، اور اس کے بعد جا کر کے اس کے بھائی کو نمک مرچ ملا کر کے 2-4 باتیں اور بھی بڑھا کر کے فساد پھیلانے کے لیے کر دیا۔ تو یہ ساری کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ظلم العباد کی شکل ہے۔ کوڑا کرکٹ راستے میں پھینک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی کے گھاٹ پر پیخانہ کر دینے والا، پھلدار درخت کے نیچے پیخانہ کر دینے والا، بیچ سڑک پر پیخانہ کر دینے والا ملعون ہے۔ آپ دوسرے کا حق کیسے مار رہے ہیں؟ کوئی جو جائے گا بیچارہ اس کو کتنا گھن ہوگا اگر بیچ راستے پر پیخانہ کر دیا ہے کسی نے، تو ظاہر ہے کہ 2 گالی دے کے ہی بڑھے گا۔ جہاں آدمی پانی بھرتا ہے، پانی لیتا ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے، یا چاپا کل ہے وہاں پانی لینے جاتا ہے، کوئی ناعاقبت اندیش وہاں پیخانہ کر دے، پیخانہ ڈال دے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آپ دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ راستے کو تنگ کر دیا، راستے میں گڈھا کھود دیا، گھر کی نالی راستے میں کھول دی، پیشاب پیخانہ کی نالی راستے میں کھول دی، لوگ جا رہا ہے ناک بند کر کے جا رہا ہے۔ یہ سڑک آپ کے باپ کی ہے؟ لوگوں کو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی بد دعائیں لے رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح کا کام گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یا شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب حقوق العباد کی شکلیں ہیں جو رائج ہیں۔ ظلم کی، حقوق العباد کے ساتھ نا انصافی اور حق تلفی کی، یہ سب شکلیں ہیں جو سماج کے اندر رائج ہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر پالتو جانور ہے اس کو کھلائیے پلائیے، بیمار ہو تو علاج کرائیے۔ آپ نے سنا نہیں کہ ایک عورت جو بلی پالتی تھی اور اس نے بلی کو ایک دفعہ باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا اور نہ اس کو آزاد کیا بندھن سے تاکہ باہر جا کر کے کچھ چر چگ لے، کھا پی لے، یہاں تک کہ سوکھ کٹا کر کے وہ بلی مر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ بلی جہنم میں اس کو نچوڑ رہی ہے، کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا مار دیا، باندھ کے رکھا، نہ کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ جا کر کے باہر سے پیٹ بھر کے آ گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقہ سے پالتو جانور ہے آپ کے پاس، آپ نے پال رکھا ہے،
اب وہ بھوک سے پریشان ہے، یا کام آپ لیتے ہیں، بار برداری کا بوجھ کا کام لیتے ہیں، بوجھ اس پر اٹھاتے ہیں، اتنا بوجھ لاتے ہیں کہ وہ اس کی کمر جھک رہی ہے اور وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، گنگا بے زبان جانور ہے، شکایت نہیں کر سکتا آپ کے ظلم و ستم کی، ایسا کیوں کرتے ہو؟ طاقت سے زیادہ کام نہ لو جانور سے، اور جب وہ بھوکے پیاسے ہو تو ان کو کھلاؤ، ان کی بیماری سمجھو۔ یا آپ جانور پالتے ہیں تو آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ جانور آپ کا کیا کہہ رہا ہے آپ سے اور اس کو کیا درکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے تو جانور جو ہے اونٹ رونے لگا دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، آپ کی طرف دوڑا اور آپ کو کے پاس رونے لگا، آپ نے اس کا سر اور منہ اور لتھنا وغیرہ سہلایا تو وہ چپ ہو گیا، سمجھ گئے کہ مالک اس کا اس پر ظلم کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھلاتا نہیں۔ آپ نے کہا کہ کون اس اونٹ کا مالک ہے بھائی؟ تو اسی باغ کے کسی کنارے سے ایک انصاری نوجوان نکلا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا کہ یہ اونٹ تمہارے ظلم کی شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو لیکن اس کو کھلاتے نہیں۔ ارے جو بھی جانور جس کو تم پالے ہوئے ہو، جو جاندار ہے، جس کے پیٹ میں گردہ ہے، کلیجی، تلی وغیرہ ہے، یعنی جاندار ہے، اب وہ پالتو جانور ہے، پالتے ہو، نقصان دہ جانور نہیں ہے، اگر اس پر تم ظلم کرتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے، نہ پالو۔ لیکن اگر پالتے ہو تو جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اگر کتا پالنے کا جواز ہے تمہارے پاس، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے کتا پالے ہو تو کھلاؤ، بلی پالے ہوئے تو اس کو کھلاؤ، لیکن پالتو جانور کو پالے ہوئے ہیں اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر خطبہ ختم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے لوگوں جانتے ہو تم نے کہا مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مفلس وہ ہوتا ہے جس کو دینار و درہم نہ ہو، پیسہ کوڑی نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، کئی پہاڑ ہوں گے، نماز کا پہاڑ، روزے کا پہاڑ، حج کا پہاڑ، صدقے کا پہاڑ، کئی پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، لیکن اس کو قتل کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کی آبرو لوٹی ہوگی۔ فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ آدمی اس کی ایک نیکی لے لے گا، نیکی کا ایک پہاڑ تم لے لو، ایک پہاڑ تم لے لو، ایک پہاڑ تم لے لو، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی کچھ دعوے دار ہوں گے، یا اللہ میں بھی ہوں، میرا بھی حق ہے اس کے اوپر، اس نے مجھ کو بھی ایسا کیا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ نیکی تو ختم ہو گئی، تو مظلوم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ لے کر کے ظالم کے اوپر لاد دے گا اور کہے گا کہ اس شخص رسوا کو رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جہنم رسید کرو۔ اب آپ سوچیے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی اور کچھ مظلوموں کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے گئے، اور خالی ہاتھ ہو کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں گیا۔ کتنا بڑا مفلس اور کنگال ہے! آپ سمجھتے ہیں مفلس کنگال وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو؟ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن کا مفلس ہوگا، اور وہ ہوگا جو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا، اور خاص کر حقوق العباد کے مطالبات اس کے اوپر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی خشیت پیدا فرمائے، اور اپنے حق کے ساتھ، توحید اور عبادتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم بندوں کو بندوں پر احسان کرنے کی، میاں کو بیوی کے ساتھ احسان کرنے کی، بیوی کو میاں کے ساتھ احسان کرنے کی۔ یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر بڑا ظلم کرتے ہیں، مرد اپنی بیوی کا حق نہیں اگر ادا کرتا ہے تو ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیوی شوہر سے مال لیتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن پھوہڑ پنا کرتی ہے، پیسے کو ضائع کرتی ہے، یا مان لیجیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیانت کرتی ہے اپنی عزت و آبرو کے اندر، ظلم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے، عورت مرد پر ظلم کر رہا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، اور باپ ماں جو ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے پر ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں بھائی، کیسی شکل ہم بتائیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا فرمائے، اور ہماری عاقبت کو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔